جی آج پھر آپ کے سامنے البائنو کا پیڑ موجود ہے۔ لوگوں کو پچھلی ہماری البائنو پہ بنائی گئی ویڈیو بہت پسند آئی، اور یہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہے کہ اس وقت بہت زیادہ ڈیمانڈ البائنو کی آ رہی ہے۔ البائنو جو ہے اس وقت مارکیٹ میں موجود ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگ مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے خرید نہیں رہے تھے اب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں برڈ دیا جائے، اور ابھی مارکیٹ میں بھی جائے تو شاپ کیپر آپ کو 8-9 ہزار روپے کا البائنو جو ہے وہ سیل کر رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر شاپ کیپر سے 8-9 ہزار روپے کا البائنو آپ لے رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی سے اچھی بلڈ لائن کے برڈ جو ہے وہ 10-11 ہزار 12 ہزار میں لے لیں۔ تو اس وقت جو ہے البائنو ریڈ ایکس کریمینو ڈیکینو کی شارٹیج ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ برڈ بڑا ہو چکا ہے۔ اب اگر بچہ مل رہا ہے تو وہ والا مل رہا ہے جو کہ ابھی مطلب ہے کہ چکس چھوٹے ہیں 2-3 مہینے کے، جیسے ابھی میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں پر 3 جو ہے پیس پٹے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی ایج جو ہے وہ تقریباً 3 مہینے سے زیادہ ہے، 3 سے 4 مہینے کے درمیان ہو گئی۔ تو اس ایج میں اب آپ کو مل جائے گا، لیکن جن کی چونچ صاف ہوئی ہیں مطلب پنک کلر کی ہوئی ہیں وہ آپ کو اب البائنو اور کریمینو ڈیکینو میں نظر نہیں آئے گا۔ تو کافی تعداد کے اندر جو ہے یہ ایکسپورٹ ہو چکا ہے۔ سب سے اچھی بات ہے کہ ملک سے برڈ ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اور ایکسپورٹ ہونے کی وجہ سے اس کا جو ہے ریٹ اب اسٹیبل انشاءاللہ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور مزید بھی رمضان شریف کے بعد ہوگا۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ اپنے جو برڈز ہیں وہ خود سے اس کو مارکیٹنگ کرنا سیکھیں، اس کو سیل کرنا سیکھیں، کیونکہ اگر آپ کسی کے تھرو جب سیل کروائیں گے تو ایسی بات ہے کہ ہر کسی نے ٹائم دینا ہے، تو ٹائم کے ہر بندہ پیسے چارج کرتا ہے، کیونکہ ہر بندے کی معاشی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی یہ دیکھیں پیر کبھی بھی کسی بھی جگہ پر آپ جائیں، اگر بھیڑ آپ کے پاس آئے گی، بار بار ہم کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو، تو کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کو نقصان اسی صورت میں ہوگا جب آپ کے پاس بھیڑ نہیں آئے گی۔ اور کوشش کریں کہ فیس بک کو کم دیکھا کریں۔ فیس بک پہ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ اس فیلڈ میں ناکام ہے، انہوں نے محنت نہیں کی یا کسی وجہ سے ان کے پاس بھیڑ اچھی نہیں آئی، اور یا ان کی توقعات کے مطابق انہیں بزنس نہیں ملا۔ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں اتنا پروفٹ ہونا چاہیے۔ اب جیسا کہ میرے پاس میری اسکول کی ایک فیلڈ ہے، تو اس کا میں آپ کو ساتھ ساتھ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ آپ اس پہ خوش ہوں گے۔ تو ایک مرتبہ میرے پاس ایک شخص آیا والدین میں سے بچوں کے، کہنے لگا جی میرے سے جو فیس جو ہے وہ جمع کروانی ہے، مجھے کم کریں، فیس میں کمی کریں۔ اس کی طرف جو ہے وہ بیلنس ہمارا زیادہ تھا، تو میں نے کہا کیوں، کس وجہ سے کم کریں؟ وہ کہنے لگا جی مجھے فصل میں جو ہے نقصان ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کیسے نقصان ہو گیا فصل میں آپ کو؟ تو ایسی بات ہے جو فیس ہم لے رہے ہوتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے، مطلب اتنا زیادہ مارجن نہیں ہوتا کہ ہم اس میں سے لیس کریں، لیکن اگر کوئی بندہ کرائسس میں جاتا ہے تو تھوڑی بہت رعایت کر بھی جاتی ہے۔ تو میں نے اس لیے اس سے انویسٹیگیٹ کیا، پوچھا اس سے کہ کس وجہ سے آپ کو نقصان ہوا، کیا وجہ تھی؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ میری جو گندم ہے وہ ایکڑ سے 60 من ہوگی، لیکن میری گندم جو ہے وہ تقریباً 45 من ہوئی ہے، تو اب 15 من ایک جو ہے وہ ایکڑ سے مجھے گندم کم ملی ہے، کم یعنی میرے پاس فصل آئی ہے، تو اس طریقے سے مجھے 15 من جو ہے وہ نقصان ہو گیا۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو میں آگے سے ہنسنا شروع ہو گیا، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ گندم کی جو ایوریج ہے وہ 40 من تک آتی ہے، تو لیکن بعض اوقات اچھی اگر ہو گندم تو 50 من بھی آ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ نے غلطی کی، آپ نے اس کو 60 من سوچ لیا، آپ نے اس کو 70 یا 80 من سوچ لینا تھا، تو آپ کا جو نقصان ہے وہ بڑھ کے 20-25 من ہو جاتا۔ تو لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی توقعات اپنی کتنی ہو جائے گی، لیکن اللہ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا وہ آپ کو ملے گا۔ تو بجائے یہ شکر ادا کرنے کے کہ اللہ تعالیٰ نے 45 من گندم دے دی اور وہ اپنی جو اخراجات پورے کر دوسری بھی جگہ بھی کرے، وہ ناشکری کا رونا ہر جگہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرتے اور اس پہ شکر ادا نہیں کرتے اور اس سے خوش نہیں ہوتے، تو پھر آپ کے لیے بہت سے مثال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری قوم غریب بھی نہیں ہے، ناشکری بہت زیادہ ہے، تو ہم ناشکری کرتے ہیں۔ تو 45 من اگر گندم ہوتی ہے تو اس وقت ریٹ آپ دیکھیں کہ اس وقت 3-4 ہزار چل رہا ہوتا ہے، تو دین یہ آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت ریٹ مطلب 2500 وغیرہ تھا، لیکن خرچہ بھی اتنا نہیں ہوتا تھا، تو وہ لاکھ سوا لاکھ روپے ایکڑ سے بچا رہا تھا، اس کے بعد اس کو نقصان ہو گیا۔ تو دیکھیں بھائی اگر آپ پروفٹ زیادہ سوچ کی چلو گے تو نقصان آپ کو ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جو البائنو کریمینو ڈیکینو کمرشل برڈ لگانے والے لوگ ہیں ان کا نقصان بھی اسی طریقے سے ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم نے 25-30 ہزار روپے کا 50 سے 60 ہزار روپے کا پیڑ لگایا ہے کریمینو کا، تو پہلا کلچ آئے گا، اس میں سے 4 بچے آئیں گے، 4 بچے آئیں گے تو ہم ایک بچہ 30 ہزار کا 25 ہزار کا بیچیں گے، تو پہلے کلچ میں ہم 1 لاکھ روپے حاصل کر لیں گے۔ تو 1 لاکھ روپے ہم حاصل کر لیں گے، دوسرا کلچ آئے گا تو اسی طریقے سے وہ بھی 1 لاکھ کا آئے گا، تو ہم نے 60 ہزار روپے خرچ کیا تو انشاءاللہ ہم پہلے 2 کلچ کے اندر جو ہے 2 لاکھ کما لیں گے، یہ انہوں نے سوچا ہوا تھا۔ لیکن ہوا اسی طریقے سے کہ 6 بچے آ گئے یا 8 بچے آ گئے، اور 8 بچے انہوں نے لیے اور بچہ بکا کم سے کم، چلو ریٹ لگا لیں، کم سے کم ریٹ لگا لیں، ٹھیک ہے جی، 8 بچہ آپ کا بک گیا 15 ہزار روپے کے حساب سے، کتنے کا؟ 1,20,000 روپے کا۔ تو ایسی بات ہے، اب انہوں نے سوچا ہوا تھا کتنا 2 لاکھ روپے کمانے کا، لیکن پروفٹ کتنا ہوا 1,20,000 روپے، تو اب 80,000 روپے کیا ہو گیا؟ یہ نقصان ہو گیا۔ تو یہ لبڑ والوں کی کہانی ہے بھائی، تو یہ نقصان ہو گیا۔ شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے کرم فرما دیا، بھائی آپ نے 60,000 روپے انویسٹ کیا تھا،
अगर आपने क्रीमिनो 15,000 का भी बेचा है तो 8 किक आपके पास आए हैं तो 1,20,000 के बिक गए, तो 60,000 रुपये प्रॉफिट आपको हो गया। जितना लगाया था उतना आपने हासिल कर लिया। तो कौन सा ऐसा बिजनेस है आज के दौर में भाई? पाकिस्तान के हालात देखें, पूरी दुनिया के हालात देखें, कितनी महंगाई है, कारोबार नहीं है, आपको घर बैठे अल्लाह ताला जो है इतना दे रहा है। अब मुझे बताएं 15,000 से कम किसी ने क्रीमिनो बेचा है? ठीक है जी। हाँ, ऐसे लोग हैं जिन्हें 2-2 4-4 पीस लगा रखे हैं, उन्हें कोई जानता भी कोई नहीं है। अब ऐसी बात है, शॉपकीपर को जाके बेचेंगे, शॉपकीपर तो अपने रेट पे लेगा। चलो शॉपकीपर का रेट भी लगा ले 12,000 पे। अभी मुझे परसों भी एक शॉपकीपर की कॉल आई थी कि सर अगर आप देना चाहते हैं तो आपसे क्रीमिनो डेकिनो 15,000 के हिसाब से हम ले लेंगे, जो कि इससे पहले वो मुझसे 13,000 रुपये की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा जी मैंने नहीं देने, मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मैंने पहले कम लगाए थे पेड़, 2-3 पेड़ लगाए थे, अब मैंने उनके 6 रोक लिए हैं, तो इस साल में बढ़ा दूँगा उसको इंशाल्लाह ताला। तो मैंने तो सेल ही नहीं करने थे, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, चलो अगर आप शॉपकीपर की बात भी करें तो शॉपकीपर पूरे साल मुझसे राब्ते में रहा, तो किसी भी शॉपकीपर ने मुझे 12,000 से कम क्रीमिनो डेकिनो का रेट नहीं दिया, 12 से ऊपर ही दिया है। तो 12,000 रुपये भी लगाएँ और 8 बर्ड हैं आपके पास, ठीक है, तो 96,000 रुपये बनते हैं, ठीक है जी। तो 96,000 रुपये भी लगाएँ तो 60,000 का लिया, 96,000 रुपये का बेचा, 30,000 रुपये खिला लिया होगा, लेकिन जब कितनी कास्ट आती नहीं है, 30,000 रुपये खिला लिया होगा, ठीक है जी। फिर भी 6,000 बच गया और साथ में जोड़ा भी बच गया। चलो अगर वो जोड़ा कीमत अब 25,000 रुपये लगा लो आप, पहले 60,000 रुपये थी, तो 25 जमा 6 कितना हो गया? 31,000 रुपये। तो भाई 31,000 रुपये तो बच गया, और क्या लेंगे, ठीक है जी। 60 लगाया, 31 बचा लिया, ठीक है। अब आपने सोचा हुआ था 60 लगा के 2 बचाने का, तो कैसे आपके पास सोचता है? तो अब सारी चीज़ें आप देखें, पेयर भी बच गया आपको, साथ में 6,000 भी बच गए, टोटल कास्ट निकाले तो 31,000 रुपये बच गए। तो और क्या लेंगे आप लोग? बस रोना लगा हुआ है आपका, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, अल्लाह से दुआ नहीं करते, एक दूसरे की टांगें खींचने लगे हुए हैं कि उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। अभी जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैं दिखा सकता हूँ इस बर्ड की अपनी हिस्ट्री दिखा सकता हूँ। ये देखो चीज़ इसके पास लगी हुई है। अभी माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं, आप देख सकते हैं कि पहले जो इसकी मतलब है, पहले इसका एक क्लच आया, ठीक है, हमने अगस्त में लगाया था, तो वो सितंबर अक्टूबर में हमने लिया। फिर इसका नवंबर में आया, उसमें 2 अनफर्टाइल आ गए, ख़राब हो गए थे, 3 बच्चे निकले थे। उसके बाद फिर 4 अंडे फर्टाइल हुए, वो बच्चे निकले, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने इसमें 1 बच्चे बाद में आए, 5 बच्चे हो गए। तो अब इसके बाद इसने दोबारा एग जो है वो ले लिया मैं, तो ये चौथा क्लच इसका चल रहा है। पहला ख़राब हो गया था, एक दफ़ा इसने 5 बच्चे दिए, फिर दोबारा 5 बच्चे दिए, ठीक है। इस तरीके से 10 बच्चे, और उसमें से एक चिक एक्सपायर हो गया था, 9 बच गए थे। तो अभी आप ये देखें 9 बच गए, और दैन फिर यहाँ पर आप आ जाएँ तो अब आप ये देखें कि एग फिर ले गए हुए हैं, ठीक है। तो अब एग कितने ले गए हुए हैं? दोबारा से 4 एग ये ले गए हुए हैं। तो माशाल्लाह बोल दीजिएगा, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला आसानी करे। तो अब आपके सामने ये देखें, तो ये बर्ड है और दोबारा से इसने एग ले किए हुए हैं माशाल्लाह, ठीक है जी। अब ये सामने आपके पास इसके चिक्स जो अभी तक देखिए 4 एग आ गए हैं ना, और अभी तक हमने चिक्स अलग नहीं किए। अभी आपके सामने देख लें कि ये बर्ड के साथ ही फिर रहे हैं, ठीक है जी। अभी तक हमने इसको चेंज नहीं किया। वजह क्या है कि जब आप छोटी एज के अंदर अल्बाइनो के बच्चों को अलग कर लेते हैं तो वो एक तो वीक हो जाते हैं, और वीक होने की वजह से उनके अंदर आई इन्फेक्शन आ जाती है, ठीक है जी। तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसकी वजह से हम इसको, जब तक अब इसके बच्चे नहीं निकलेंगे हमने इनको अलग नहीं करना। इसके 2 बच्चे हमने फोस्टर किए हुए हैं। तो इस तरीके से अब ये 9 बच्चे मज़ीद भी इंशाल्लाह ताला हमारे पास बच्चे आ जाएंगे। अच्छा, दूसरा एक मज़े की बात बताऊँ आपको, आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो बर्ड है ना, हम इसका बॉक्स हटाते नहीं हैं। ये बॉक्स पूरे साल लगा रहता है, और ये बर्ड पूरे साल जो है वो ब्रीड करता है। मेरे पास ऐसे 5-6 पेयर हैं जो पूरे साल ज़बरदस्त किस्म की ब्रीड करते हैं। तो अभी मैं इसकी एवरेज निकालता हूँ तो ये साल में तकरीबन 15 से 16 बच्चे मुझे दे देता है, ठीक है जी। तो लालच नहीं करता, खुद ही फोस्टर नहीं करता, खुद ही अंडे देता रहता है, पालता रहता है, बच्चे निकालता रहता है। जब बच्चे आएंगे तो हम बच्चे निकालेंगे। चलो बात बिज़नेस की कर लेते हैं। तो इस वक्त तक की कहानी अगर हम देखें तो इस वक्त तक 9 बच्चे इसके आ चुके हैं, और 9 बच्चे मार्केट रेट पे लगा लें, चलें आप, ठीक है जी, कम से कम रेट लगा लें, ठीक है जी। कितना ये DNA 10,000 रुपये तो होगा ना, ठीक है जी। चलो आप 10 न लगाएं, 9 लगा लें, कितने के बनते हैं? 81,000 रुपये के। चलें ये 9 भी ना लगाएं, कितने लगा लें? 8 लगा लें, 8 नीम कितना बनता है? 72,000 रुपये, 72,000 रुपये। चलो जी छोड़ें इसको, कितने लगा लें? 6,000 रुपये लगा लें, ठीक है। 6,000 रुपये का एक पीस लगा लें, कितने पीस आए? 9 पीस आए, ठीक है। मैथमेटिक्स तो आपको आती होगी, ठीक है जी। अब 9 को ज़रब कर लें किसके साथ? 6 के साथ, तो कितने बनेंगे? कितने बनेंगे भाईजान? 54,000 रुपये बन जाएंगे, ठीक है जी। तो 54,000 रुपये बनते हैं आपके इस पेयर के अब तक की ब्रीड के। और ये पेयर मैंने कितने ख़रीदा था? 30,000 में ख़रीदा था, ठीक है जी। 54,000 रुपये मुझे अर्न करके दे रहा है, और लगाए कितने थे? 30,000 लगाए थे,
ٹھیک ہے، آپ 30,000 لگائے تھے، 54,000 روپے ارن کر لیے، 30,000 روپے سرمایہ نکال دیا، 24,000 روپے کھا گئے، جبکہ کھاتے نہیں اتنا، چلو 24,000 کھا گئے، کیا نقصان ہوا؟ کیا نقصان ہوا؟ ایک پیئر بچ گیا 1.5 روپیہ جو ابھی بریڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، منافع بھی پورا ہو گیا، جو انویسٹمنٹ لگائی تھی وہ بھی ہاتھ میں آ گئی، خرچہ کیا جو دانا پانی کھلایا تھا وہ بھی ہاتھ میں آ گیا، ماشاءاللہ بول دیجیے گا، ماشاءاللہ بول دیجیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کیا ہے جی کہ تمام خرچے پورے ہونے کے بعد یہ جوڑا بھی بچ گیا، اور ماشاءاللہ ابھی ایگ آئے بھی ہوئے ہیں، اور ابھی سال باقی بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ کے سامنے ہیں بھائی، خدا کا نام لیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، لوگوں کے لیے خوشیاں بانٹتے رہیں، شکر ادا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دے۔ اب یہاں لکھا ہوا ہے 3 بچے، ٹھیک ہے نا، اس کے 2 بچے ہم نے فوسٹر کیے ہوئے ہیں، تب یاد یہ سمجھیں کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کیڑے نکالتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں چیزوں میں سے کیڑے نکالتے ہیں، اچھی بات نہیں بتاتے، بری بات بتاتے ہیں۔ یہ 2 بچے جو اوپر لکھے ہوئے ہیں، 3 نیچے لکھے ہوئے ہیں، تو 2 بچے کیا کیے تھے؟ فوسٹر کیے ہوئے ہیں، اور 3 ہی ہیں، تو 5 بچے تھے اس کے، ٹھیک ہے جی، 5 بچے تھے، پہلے کتنے آئے تھے؟ 4 فرٹائل 4 بچے تھے، جھوٹ نہیں بولیں گے آپ سے، لینے گیا جھوٹ بول کے۔ رمضان شریف ہے، تمام بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرمائے، آپ لوگوں کی بخشش فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانی کرے، انہیں جنگ میں فتح نصیب فرمائے، آمین۔